हेड लाइन्स आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन किया और फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हुए मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मस्जिद अक्सा में मासूम नमाजियों और गज़ा पर फ़ज़ाई हमलों की शदीद मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली हमलों को रोकने और फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक दो रियासती क़याम के विजन के हल के तहत जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। और इतवार के दिन इस्लाम के नाम लेवा फ़लस्तीनियों की इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफा कर गया। फ़लस्तीनियों पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी इसराइली बमबारी, मिज़ाइल और फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत बढ़ती जा रही है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के जारहाना ऐलानात के बाद दहशतगर्द सेहूनी फोर्सेस ने गज़ा और मगरबी किनारे के इलाकों पर शदीद हमले किए, जिससे एक ही दिन में कम से कम 42 अफराद शहीद हो गए। ज़राए अबलाग के मुताबिक अब तक 190 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 52 कमसिन बच्चे और बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइली गोलाबारी से कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने दावा किया है कि हमास की जानिब से दागे गए 3000 रॉकेटों में से बेशतर को फ़िज़ा में ही नाकारा बना दिया गया, जबकि गज़ा के जनूबी इलाके खान यूनिस में वाक़ हमास के सरकर्दा रहनुमा याह्या अल निस्वार का घर भी तबाह कर दिया गया है। इस हमले में 10 अफराद की शहादत की इत्तलात हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और कशीदगी में कमी पर जोर दिया। फ़लस्तीनी सदर ने अमरीकी हम मनसब से इसराइली जारहियत के खिलाफ इक़दाम उठाने की अपील की और कहा कि जब तक इसराइली कब्जा ख़त्म नहीं हो जाता, मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली वर्चुअल इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गज़ा में इसराइली जारहियत की पुरजोर मजम्मत की और मुतालबा किया कि निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ बर्बरियत रोकी जाए। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों के खिलाफ ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल आलमी और बुनियादी इंसानी हुकूक और क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मज़ीद तफसील अमजद अली से। गजा में इसराइली बर्बरियत और मजालिम पर OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का वज़ीर खारजा की सतह पर गैर मामूली वर्चुअल इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गजा पर जारी इसराइली फ़ज़ाई हमलों की पाकिस्तान शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। उन्होंने मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की पामाली और उसमें इबादत करने वाले बेगुनाहों पर हमलों की भी शदीद मजम्मत की। वज़ीर खारजा ने कहा कि मकबूजा इलाकों में इसराइली आबादकारी में मुसलसल तोसी और फ़लस्तीनियों को उनकी जायदादों से बेदखल करने पर भी हमें शदीद तशवीश है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुतालबा करता है कि इसराइल फौरी तौर पर अपने मजालिम रोके। मैंने अपने खिताब में 4 नुक्तों को उजागर किया। नंबर 1, मैंने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी फिल फौर हरकत में आए और इसराइल जो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है उसे फिल फौर बंद करवाया जाए। मेरा दूसरा मुतालबा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, जनरल असेंबली और ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो करारदादें हैं इन पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। मेरा तीसरा मुतालबा था कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इर्तिकाब और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इजराइल को इस्तिस्ना हरगिज़ न दिया जाए। मेरी चौथी जो गुजारिश थी वो ये है कि जारहियत के मुर्तकिब इजराइल और मजलूम फ़लस्तीनियों को एक सफ में खड़ा करना नाइंसाफ़ी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि OIC का कयाम मसला फ़लस्तीन से हुआ था। इस घड़ी में उम्मत मुसल्लमा को अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ भरपूर यकजहती और उनकी हिमायत के लिए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि OIC को गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुतफ़िक़ा और मजबूत लाहे अमल तय करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राबते में दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हम मनसब को ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाकों में जारी इसराइली जारहियत और इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों के हवाले से पाकिस्तानी कौम के शदीद इज़्तिराब से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में बढ़ती हुई कशीदगी में कमी लाने और अमन की बहाली के लिए अमरीका की जानिब से मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ
تعلقات مضبوط، اقتصادی تعاون، علاقائی روابط کے فروغ اور جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے یکساں سوچ پر استوار، وسیع البنیاد اور جامع شراکت داری کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ وزیر خارجہ نے دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے سخت آئینی اقدامات سے امریکی وزیر خارجہ کو آگاہ کرتے ہوئے ان جرائم کے خاتمے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب کو وزیر اعظم عمران خان کے نیا پاکستان ویژن کے خدوخال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم جغرافیائی اقتصادی ترجیحات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا مصالحانہ کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ افغان مسئلے کے دیرپا اور جامع سیاسی حل کی ذمہ داری افغانوں، اہم علاقائی اور بین الاقوامی سٹیک ہولڈرز پر مشترکہ طور پر عائد ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ نے افغان مسئلے کے جامع سیاسی حل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے افغانستان سے افواج کے ذمہ دارانہ انخلا، تشدد کے واقعات میں کمی اور مکمل سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے دو طرفہ اور اہم علاقائی امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ چین نے امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے مشترکہ بیان کو بلاک کیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مشترکہ بیان سلامتی کونسل کے ہنگامی ورچوئل اجلاس کے دوران تیار کیا گیا تھا، جس میں اسرائیلی فلسطین خوریزی بند کرانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور دیا گیا تھا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سلامتی کونسل کے موجودہ صدر چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ملک جنگ بندی کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے افتتاحی خطاب میں اسرائیل فلسطین فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا کہ صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو نہ ختم ہونے والا عالمی بحران جنم لے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کو جنگ سے نہ روکا گیا تو نہ صرف بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا اندیشہ ہے بلکہ شدت پسندی میں اضافہ ہوگا۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے اپنے خطاب میں اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ اجلاس میں سلامتی کونسل کے 5 مستقل اور 10 غیر مستقل ارکان مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس جمعے کو طلب ہونا تھا مگر اسرائیل کے اہم اتحادی امریکہ کی ایما پر اس میں 2 روز کی تاخیر کر دی گئی تھی۔ اسرائیل جارحیت اور فلسطینیوں پر صہیونی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی اور مسلم ملکوں میں بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئی۔ لندن میں فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف بڑا مظاہرہ ہوا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہائیڈ پارک سے گزرتے ہوئے اسرائیلی سفارتخانے کی جانب مارچ کیا۔ مظاہرین تھوڑی دیر بعد فلسطینی پرچم کی مناسبت سے سرخ یا سبز رنگ کا دھواں چھوڑتے اور نعرے بازی کرتے۔ مظاہرین فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے برطانوی حکومت سے مطالبہ کرتے رہے کہ فلسطینیوں سے اسرائیل کے وحشیانہ سلوک کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایف اے کپ کا فائنل جیتنے والی ٹیم لیسٹر کے 2 کھلاڑیوں انگلینڈ کے حمزہ چودھری اور فرانس کے ویسلے فوفانا نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی پرچم اٹھا لیا۔ اسپین کے شہر میڈرڈ میں بھی ہزاروں لوگ فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ تقریباً 2500 کے قریب نوجوانوں نے فلسطینی پرچم لپیٹ کر شہر کے مرکز کی جانب مارچ کیا۔ اے ایف پی کے مطابق مظاہرین اس موقع پر نعرے لگا رہے تھے کہ یہ جنگ نہیں بلکہ نسل کشی ہے۔ فلسطین سے تعلق رکھنے والی 37 سالہ عامر شیخ علی نے کہا کہ المیہ یہ ہے کہ وہ 21ویں صدی میں بھی ہمارا قتل عام کر رہے ہیں۔ جرمنی کے کئی شہروں میں فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ برلن میں ہزاروں افراد نے شہر کے 3 مقامات پر مظاہرے کیے اور بائیکاٹ اسرائیل کے نعرے لگائے۔ انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور بوتلیں پھینکی جس پر کئی مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا۔ جرمنی کے دوسرے شہر فرینکفرٹ، لیپزگ اور ہیمبرگ میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ بون اور میونخ میں بھی مظاہرین نے اسرائیلی پرچم نظر آتش کیا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا گیا جس پر پولیس نے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ حکام کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر پر اعلانات کیے جاتے رہے کہ مارچ غیر قانونی ہے۔ اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہر کے شمالی حصے میں جمع ہوئے۔ خبر ایجنسی اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے ایک 23 سالہ نوجوان محمد نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں سے اظہار یکجہتی نہ کروں جبکہ میرے شہروں پر بمباری ہو رہی ہے۔ جمعرات کو اس مارچ پر پابندی عائد کر دی گئی تھی کیونکہ حکام کو نقص امن کا خدشہ تھا۔ پابندی کے باوجود کئی شہروں میں بھی مظاہرے اور مارچ کیے گئے۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں ہزاروں افراد نے امریکی سفارتخانے کی جانب مارچ کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ روم میں بھی سینکڑوں مظاہرین نے فلسطینی پرچموں کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ تیونس، اردن، عراق سمیت دنیا کے کئی مسلم ممالک میں بھی فلسطینیوں کے حق اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہروں میں ہزاروں افراد شریک ہوئے جنہوں نے فلسطینیوں کی آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے۔
دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سمیت امریکہ کے کئی شہروں اور ریاستوں میں فلسطین میں جاری اسرائیلی سفاکانہ حملوں کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نے فلسطینیوں کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ انہوں نے فلسطینی پرچم لہرائے اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ جارحیت بند کرے اور فلسطین کو آزاد کرے۔ اسرائیلی فوج کی بربریت نسل کشی ہے، فلسطین کو آزاد کرو اور غیر قانونی قبضہ ختم کرو۔ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے دریائے اردن اور بحیرہ روم کے درمیان علاقے کا مالک بننے کے لیے یہودیوں کی فلسطینیوں سے جنگ جاری ہے۔ اسرائیل نے سن 1948 سے ہی فلسطینیوں کو کئی مرتبہ کچلنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ ابھی تک جیت نہیں سکا۔ عالمی اداروں کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ تفصیل ہما اقبال سے۔ فلسطین دنیا کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہ اس علاقے کا نام ہے جو لبنان اور مصر کے درمیان تھا اور اس کے بیشتر حصے پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے۔ 1948 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کہلاتا تھا۔ اس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، جس پر سن 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں اور یہ شہر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یہی ہے۔ ہر سال 2 سال بعد اسرائیلی فلسطین پر ممنوع ہتھیاروں سے حملے کر کے کلیوں جیسے ننھے منھے بچوں، بے ضرر خواتین، بوڑھوں اور نوجوانوں کا قتل عام کرتا آ رہا ہے۔ اسرائیلی درندوں کی مشین گنوں سے نکلتی گولیوں سے خون میں نہاتی گولہ بارود کے سبب ملبے کا ڈھیر بنتی ارض فلسطین کئی اشروں سے اقوام عالم کی بے حسی کا ماتم کر رہی ہے۔ مظلوم فلسطینی امن عالم کے دائی اور انسانیت کا درس دینے والے ممالک کی خاموشی اور بے بسی پر تعجب کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر فلسطین میں ہر طرف آگ اور خون دکھائی دے رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور فضائی حملوں میں بچوں سمیت کئی مظلوم فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ ہر سال عالم اسلام، عرب ممالک اور بین الاقوامی اداروں کی جانب سے طویل خاموشی کے بعد کوئی ہلکی پھلکی مذمت کر کے فلسطینیوں کے رشتے زخموں پر مرہم رکھنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ اسرائیلی ٹینک غزہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں اور کسی بھی وقت یہ علاقہ مکمل طور پر مقتل میں بدل سکتا ہے، لیکن قیام امن کے ذمہ دار ادارے کہاں ہیں؟ وہ کب حرکت میں آئیں گے؟ اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور 57 مسلم ملکوں کی تنظیم OIC کو بھی زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے اس ضمن میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک فلسطینیوں کو انصاف نہیں ملتا مشرق وسطیٰ کا آتش فشاں دہکتا رہے گا اور پورا کرہ ارض ان شعلوں کی تپش کی لپیٹ میں آنے کے خطرے سے دوچار رہے گا۔ ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔